السلام علیکم، میں ہوں نازیہ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل UK نازیہ جعفری۔ جیسا کہ آج کل آپ دیکھ رہے ہیں میرے بلاگ میں گپ شپ وتھ شاہ صاحب، تو اس کے پارٹ 1 میں نے بتایا تھا کہ وہ ایک روحانی شخصیت بھی ہیں۔ تو آج ہم ان سے بات کریں گے روحانیت کے بارے میں کہ ان کے پاس کیا علم ہے۔ ویسے تو الحمدللہ ان کے پاس بہت علم ہے۔ تو آج ہم کرتے ہیں ان سے کچھ بات روحانیت کے بارے میں اور اپنے ویورز کو دکھاتے ہیں۔ تو ہم کھانا وانا کھا چکے تھے، چائے پی چکے تھے، ریسٹ بھی میں کر چکی تھی۔ چلے آئے اپنا ولاگ اسٹارٹ کرتے ہیں۔ اچھا شاہ صاحب، یہ بتائیے گا کہ روحانیت کیا ہے؟ ضیا، آپ نے میری کچھ زیادہ ہی تعریف کر دی لوگوں کے آگے۔ میں اتنی بڑی روحانی شخصیت بالکل نہیں ہوں، بس نماز پڑھ لیتے ہیں، قرآن پاک پڑھ لیتے ہیں، بس اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ اصل میں نازیہ، روحانیت بہت بڑی ایک فیلڈ ہے، اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ دنیا کے ہر مذہب میں، آپ بدھسٹ دیکھ لیں، بدھ مت کے پیروکار، آپ عیسائیت میں دیکھ لیں، راہب کہلاتے ہیں وہ، آپ کہیں بھی چلے جائیں روحانیت آپ کو ہر جگہ ملے گی۔ ہندوازم میں بڑے بڑے پجاری ہیں جو سالوں روحانیت میں رہتے ہیں، ہمالیہ کی پہاڑیوں میں جا کے وہ عبادات کرتے ہیں اپنی۔ اسی طرح اسلام میں بھی روحانیت کا ایک تصور ہے۔ روحانیت کا عقیدہ تقریباً تمام مذاہب میں ملتا ہے۔ روحانیت سے مراد مذہبی نقطہ نظر سے یہ ہے کہ انسان عبادات اور ریاضت کے ذریعے پاکیزگی اور طہارت کی اس منزل پر پہنچ جائے جہاں اس کے ظاہر کے ساتھ ساتھ اس کا باطن بھی منور ہو جائے۔ یہ ہے روحانیت کی تعریف۔ یعنی اب آپ اس روحانیت کے اس پیمانے پہ جو بندہ آپ کو نظر آئے کہ اس کا باطن بھی صاف ہے، اس کا ظاہر بھی صاف ہے، آپ سمجھیں کہ وہ روحانیت کی کسی ابتدائی منزل پہ پہنچ گیا۔ جی آگے پوچھیں۔ اچھا شاہ صاحب، ابھی جو آپ نے روحانیت کی جو یہ ڈیفینیشن جو بتائی ہے، اس سے میں کافی زیادہ امپریس ہوئی ہوں۔ اچھا، اس کے اندر جو آپ کی جو یہ روحانیت کا جو علم ہے شاہ صاحب، اس میں آپ کیا بتاتے ہیں، کیا ریکمینڈ کرنا چاہیں گے میرے ویورز کو، وہ بتائیے گا۔ کہ میں ویور کو کیا بتاؤں کہ روحانیت کیا ہے؟ اچھا نازیہ، اصل میں ہوتا پتہ کیا ہے؟ روحانیت نکلا ہے لفظ روح سے، اور روح ہے رب کا امر۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی ارشاد فرمایا کہ روح میرا امر ہے۔ تو روحانیت کی کوئی آپ اس کو کسی وہ نہیں کر سکتا کہ ہر آدمی روحانیت کی منزل پہ فائز ہو جائے۔ روحانیت کے لیے بڑی عبادات کی ضرورت ہے، بڑی یکسوئی کی ضرورت ہے، پھر جا کے بندہ روحانیت کی کسی نچلے ترین طبقے میں جا کے شمار ہوتا ہے۔ تو روحانیت کو حاصل کرنا اتنا آسان نہیں ہے، اس کے لیے بڑی ریاضت کی ضرورت ہے، بڑی عبادات کی ضرورت ہے۔ تو میں اپنے آپ کے تمام ویورز کو میں یہ ریکمینڈ کروں گا کہ روحانیت کی طرف ضرور جائیں، روحانیت کے لیے کسی استاد کو دیکھیں، اس استاد کی تعلیمات پہ عمل کریں، ان کی خدمت کریں، پھر آپ روحانیت کی کسی نہ کسی منزل پہ پہنچ سکیں گے۔ اچھا شاہ صاحب، میرے ویورز کو نا آپ وہ خوبصورت دعائیں بتائیے جو کہ آپ مجھے بھی بتاتے ہیں، تو ان کو ایسی دعائیں بتائیں کہ جسے وہ پڑھیں نماز کے بعد تو وہ بھی مزید کامیابیاں سمیٹیں۔ بالکل، آپ نے یہ اچھا بتایا مجھے۔ دعائیں تو یقیناً ہر بندے کی زندگی کا بڑا اہم حصہ بھی ہوتی ہیں، اور دعاؤں کے ہی صدقے میں اللہ تعالیٰ ہر بندے کو کامیاب بھی کرتا ہے، ہر لڑکی کے نصیب بھی اچھے ہوتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اچھا، میں نا آپ کو ایک آیت اللہ شبیری زنجانی صاحب تھے، ایران کے بہت بڑے مجتہد تھے، انہوں نے ایک دعاؤں کا ایک چھوٹا سا ایک گلدستہ سا بتایا تھا، اور میں نے آپ کو بھی بتایا، اور میں خود بھی یہ دعا پڑھتا ہوں، ہر نماز کے بعد پڑھتا ہوں۔ میں اپنے آپ کے تمام ویورز کو مخاطب کر کے میں کہوں گا، اچھا اس میں ایک دفعہ تو ہے ہر نماز کے بعد آیت الکرسی علی العظیم تک، پھر اس کے بعد تسبیح جناب زہرا سلام اللہ علیہا، اس کے بعد 3 دفعہ سورہ اخلاص قل هو اللہ احد اللہ الصمد، پھر 3 دفعہ درود پاک۔ یہ 4 چیزیں ہو گئی۔ 5ویں چیز ہو گئی سورہ طلاق کی آیت نمبر 2 پوری، اور آیت نمبر 3 کا آدھا حصہ۔ سورہ طلاق کی آیت نمبر 2 جو ہے وہ شروع ہوتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، اس سے لے کے یعنی یہ پوری 2 نمبر آیت اور پھر 3 نمبر آیت کا آدھا حصہ،
یہ آپ نے پڑھنا ہے 3 مرتبہ. اس کے بعد 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لینا. پھر اللہ سے آپ جو بھی دعا مانگیں گے اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے گا انشاءاللہ. اچھا ویسے تو انہوں نے یہ 5 چیزیں بتائی ہیں, یعنی میں آپ کو دوبارہ ریپیٹ کر دوں. آیت الکرسی 1 مرتبہ, 1 دفعہ تسبیح جناب زہرا سلام اللہ علیہا, 3 دفعہ سورہ قل هو اللہ احد, پھر 3 مرتبہ درود پاک, پھر 3 مرتبہ سورہ طلاق کی آیت نمبر 2 اور آیت نمبر 3 کا آدھا حصہ. یہ ہماری تھی شاہ صاحب کے ساتھ خوبصورت سی گفتگو روحانیت کے ساتھ, اور وقتاً فوقتاً ہم ان سے بات چیت کرتے رہیں گے. ان کی جو بے شمار ان کے پاس جو علم کا خزانہ ہے وہ ہم ان سے وصول کرتے رہیں گے, آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے. اب نیکسٹ سے ہم لوگوں کا وہی میری جو ورکنگ لائف, دین ڈے, گھر جو بھی ہے سب چیزیں ہم اس کی طرف بھی جائیں گے. ابھی کرتے ہیں اپنے فرینڈس کو اللہ حافظ. اور یہ تھا آج 3rd پارٹ اور گپ شپ وتھ شاہ صاحب کا 1st, 2nd اینڈ 3rd میں ہم نے بتائی ان کی کچھ روحانیت کے بارے میں. مزید کچھ جاننا ہے تو آپ ہمیں کمنٹس میں آ کر ہم سے پوچھ سکتے ہیں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. کل ایک اچھے سے ولاگ کے ساتھ میں آتی ہوں, اور آپ سب کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو. اللہ حافظ.